اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران و خواہران، تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت جو سلسلہ دروس چل رہا ہے وہ اب رفتہ رفتہ آخری منزلوں سے نزدیک ہو گیا ہے، نزدیک ہو رہا ہے اپنی آخری منزلوں سے۔ اور آج جو درس ہمارا شروع ہو رہا ہے تاریخ اسلام اور بالخصوص تاریخ اہل بیت میں، وہ درس بقیت اللہ الاعظم حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق ہے۔ میں چند دروس میں کوشش کروں گا امام کے متعلق ان عناوین کو سمیٹا جائے اور سمیٹ دوں۔ پہلا عنوان ہوگا شناس نامہ فردی، جس میں آپ کے نام، القاب، کنیت وغیرہ اور خانوادے کا مختصر تذکرہ۔ دوسرا عنوان ہوگا کرامات و معجزات و دلائل امامت، اور تیسرا اور اسی ذیل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ امام کو کن شخصیتوں نے دیکھا اور زیارت کا شرف حاصل کیا امام کی غیبت سے قبل۔ اور چوتھا عنوان ہوگا خصوصیات و خاص واقعات و حالات، امام سے متعلق جو واقعات ہیں، چاہے وہ 4-5 سال کی ظاہری زندگی جو امام لوگوں کے سامنے تھے یا پردہ غیب میں جانے کے بعد سے متعلق ہو سکتا ہے کچھ واقعات ایسے ہوں کہ جو قابل ذکر یا لازم الذکر ہوں، اسے بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھا عنوان ہوگا غیبت میں ہدایت کا طریقہ کار، غیبت الصغریٰ و غیبت کبریٰ میں امام نے کس طریقے سے ہماری رہنمائی کے فریضے کو خدا کی جانب سے انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں، اور اس میں کس طریقے سے خاص کر غیبت صغریٰ میں نواب خاص اور غیبت کبریٰ میں نواب عام، نائبین عام کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے امام امت مسلمہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے چوتھے عنوان کے بعد پانچویں عنوان کے ذیل میں نواب خاص اور نواب عام کا تذکرہ ہوگا، 4 نائبین کا، اور علماء کی جو نیابت ہے اس کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا جائے گا۔ اور چھٹا عنوان جو ہے وہ علماء سے ملاقاتیں، اور اسی کے ذیل میں علماء کی سرپرستی کس طریقے سے امام نے کی ہے۔ پانچویں عنوان کا ادامہ چھٹے عنوان میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک عنوان جو ہوگا وہ امام کے متعلق علائم ظہور کا ہوگا، علامتیں کیا ہیں ظہور کی، اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ بہت تفصیل ہے مگر اختصار کے ساتھ، چونکہ درس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تفصیل میں نہ جایا جائے۔ البتہ اہل ذوق کا جذبہ مطالعہ ضرور ابھار دیا جائے گا اس درس کے ذریعے انشاءاللہ، تاکہ مزید تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک عنوان ہے کیفیت حکومت امام بعد الظہور، اگر گنجائش رہی تو اس ٹاپک پہ یہ 10واں عنوان ہے، 9واں عنوان، اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی کہ امام جو ہیں وہ ظہور کے بعد اگر حکومت کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، اور اس کے کچھ خد و خال اگر بیان ہو سکے تو بیان کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے 10واں اور آخری عنوان جو ہوگا وہ حسب عادت اقوال ذری کا ہوگا، اور امام نے جو رہنمائی فرمائی ہیں، جو اقوال ہمارے لیے چھوڑے ہیں یا بیان کیے ہیں توقیع وغیرہ کے ذریعے سے، وہ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ لیکن آج اسی ذیل میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہو سکتا ہے، آج شاید نہ بیان کر پاؤں، اگلے درس میں پہلے عنوان کا جب آغاز کروں گا تو اس میں آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرگس خاتون کے لیے کچھ ہلکی سی گفتگو پیش کی جائے گی۔ آج مجھے سب سے پہلے جو میرا طریقہ ہے، کوشش کرتا ہوں شروعات میں کچھ کتابوں کا تعارف کر دیا جائے، جن کتابوں کے میں نے نام پہلے بیان کیے ہیں، بڑی کتابیں جیسے کتاب الارشاد یا کتاب الارشاد یا الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد جو شیخ محمد مفید کی ہے، جس کو ہم نے معیار درسی قرار دیا، اور بیچ بیچ میں جہاں ضروری ہوتا ہے کچھ متن پڑھتا بھی ہوں۔ اس کے علاوہ اثبات الہدات کا میں نے تذکرہ کیا شیخ الرعملی کی،
اور اسی طریقے سے منتہی الاعمال 3 جلدی، اثبات الہدایات 15 جلدی، منتہی الاعمال کا میں نے ذکر کیا شیخ عباس قمی کی 3 جلدی، اس کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہار الانوار کا ذکر ہوا، جس میں حدیث کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی بڑے پیمانے پر موجود ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ حیات فکری و سیاسی ہے، امامان شیعہ ہے، اور اسی طریقے سے سیرہ پیشوایان ہے، اور دوسری اور جو کتابیں جن کا میں بیچ میں ذکر کرتا رہا، کشف الغمہ وغیرہ کا، اور الاحتجاج تبریسی وغیرہ کا، یا الاحتجاجات کہہ لیجیے اس کو آپ، احتجاجات تبریسی، یہ ساری کتابیں اور ایسی بہت سی کتابیں ہیں، اس کا آپ کو مطالعہ تو کرنا ہے۔ اور جن کتابوں کا میں نے نام بیان کیا ہے، مطالعہ اگر تفصیل سے کسی کتاب کا نہیں ہو سکتا تو سرسری طور پہ میں نے عرض کیا مراجعہ ضروری ہے۔ میں اب اس تمہید میں نہ جاؤں، اصل کتاب جو آج مجھے کچھ بیان کرنی تھی، وہ کتابیں جن کا نام لیا اس میں بھی امام کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک بڑی چھوٹی کتابیں ہیں اہل سنت کی اور شیعوں کی، کہ جن کو میں ذکر نہیں کر سکا، مثلا مروج الذہب جو ہے مسعودی صاحب کی، یہ شیعہ رائٹر ہیں، یا تاریخ یعقوبی ہیں، یا مثال کے طور پہ سیرہ ابن ہشام وغیرہ ہے۔ ایسی کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امام کا ذکر آپ کو، چاہے حدیث کی کتابیں ہوں چاہے تاریخ کی، ملے گا۔ لیکن آج جن 5، 10، 12، 15 کتابوں کا جس کا بھی ذکر میں کروں گا، وہ مخصوص امام زمانہ سے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سلسلے میں پہلی کتاب، بہت عظیم کتاب، 381 ہجری میں دنیا سے جانے والے شیخ صدوق مصنف من لا یظہر الفقیہ، ان کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے، یا اس کا ایک خاکہ آپ کو اپنے ذہن بٹھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سرفصل جو ہوتی ہیں، فہرست وغیرہ، اس کا مراجعہ کرنا ہے، تاکہ خاکہ دماغ میں آ جائے کہ کون کون سے مطالب اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام زمانہ کے سلسلے میں لکھی گئی بہت اہم اور بڑی معتبر اور منبعی کتاب ہے، اس سے بعد کے مصنفین نے استفادہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جو کتاب دیکھنا ہے اور جو آپ کے لیے بڑی اہم کتاب ہو سکتی ہے، وہ الغیبت، کتاب الغیبت جو ہے وہ محمد بن ابراہیم نعمانی کی ہے۔ یہ اس معاملے میں مقدم ترین کتاب کہہ سکتے ہیں آپ۔ شیخ کلینی نے اگرچہ اصول کافی وغیرہ میں ذکر کیا ہے، جن کی وفات 329 ہجری ہے، لیکن غیبت کے سلسلے میں مفصل اور مستقل کتاب جو ہے، مستقل کتاب ایک الغیبہ نعمانی ہے، جن کی 360 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اور یہ جناب شیخ کلینی کے شاگرد ہیں، لہٰذا اس کتاب کی طرف رجوع آپ کے لیے نہایت ضروری امر ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے، یعنی 360 ہجری میں شیخ کلینی کے شاگرد نعمانی کی کتاب دیکھنا ہے، 381 ہجری میں شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور 460 ہجری میں بہت بڑا نام، جس نے علم دین کی کوئی بھی اسلامی موضوع کی فیلڈ جو ہے وہ چھوڑی نہیں ہے، جس موضوع پہ کتاب نہ لکھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں تمام اسلامیات، اسلام سے متعلق جتنے موضوعات ہیں، اسلامیات سے متعلق جتنے ٹاپکس ہیں، تقریباً سبھی پہ کتاب لکھی ہے، اور بڑی کتابیں لکھی ہیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے۔ تو شیخ طوسی کی بھی کتاب الغیبت مشہور ہے، امام کے سلسلے میں بڑی اہم کتاب ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ گفتگو آگے بڑھائیں تو ہمارے دور میں خدا سلامت رکھے بہت معتبر نام ہے، امام زمانہ پہ کافی کتابیں تحریر کی ہیں اور کافی کام کیا ہے۔ صافی گل پایگانی جو آیت اللہ محمد رضا گل پایگانی مرجع عالم تشیع کے شاگرد اور داماد ہیں، اور اس وقت عالم تشیع کے معتبر مرجع ہیں صافی گل پایگانی صاحب، ان کی کتاب منتخب الاثر امام زمانہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل کتاب ہو گئی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے، اور جو لوگ بھی چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ کتاب مشکل نہیں ہے ملنا، منتخب الاثر امام زمانہ کے لیے۔ گفتمان مہدویت جو ہے، یہ بھی صافی گل پایگانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی امام زمانہ سے متعلق بہت سی بحوث کو جو ہے آپ نے جمع کیا ہے۔ اس معاملے میں ایک بہت مشہور کتاب ہے، اور اہل ذوق اس کو ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو امام زمانہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب کی طرف ضرور رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے داد گستر جہان،
یہ حضرت ابراہیم امینی کی ہے۔ ابراہیم امینی صاحب بھی بڑے رائٹرز میں سے ہیں، مصنفین میں سے ہیں، جن کی کتاب الغدیر جو ہے وہ بڑی کتاب 11 جلد پر مشہور ہے، الغدیر علامہ امینی کی۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں داد دوسرے جہان ان کی کتاب یہ مراجعے کے لائق ہے، عبداللہ ابراہیم امینی کی، عبداللہ امینی۔ اس کے علاوہ حکومت جہانی مہدی، یہ بھی بہت زیادہ تعریف کرنے والے مفسر زمان اور متکلم عصر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے، جن کی تفسیر نمونہ مشہور ہے اور جس بڑی کتاب ہے تفسیر میں، انہی کی کتاب ہے حکومت جہانی مہدوی۔ ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے فارسی میں، اور کتاب ہے الشموس المضیہ فی الغیبۃ والظہور، ٹھیک ہے، والرجعت، فی الغیبۃ والظہور والرجعت، یہ پورا لمبا نام ہے اس کتاب کا، الشموس المضیہ فی الغیبۃ والظہور والرجعت۔ یہ جو ہے ظہور نور کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ محمد جواد وزیر صاحب نے کیا ہے، لیکن اصل جو رائٹر ہیں اس کے یہ علی سعادت پرور ہیں۔ یہ کتاب امام آخر کے لیے لکھی گئی ہے، مطالعے کے لائق ہے، قابل ہے۔ اور اسی طریقے سے سیمائے آفتاب ڈاکٹر حبیب اللہ طاہری کی ہے، صحیفۃ المہدی جواد قیومی اصفہانی کی ہے، آشنائی با امام زمان، یہ جو ہے اصل میں بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، محسن امین آملی، ان کی کتاب دنیا میں مشہور ہے، آیان الشیعہ، اور آیان شیعہ میں انہوں نے بہت بڑی شیعہ شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں جو تیسرا حصہ ہے، اس تیسرے حصے کا امام زمانے کے متعلق ایک کتاب کے عنوان سے باقاعدہ ترجمہ ہوا ہے، آشنائی با امام زمان فارسی میں، یہ جو ہے امام سے متعلق کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے خورشید مغرب محمد رضا حکیمی کی، اور اسی طریقے سے امام مہدی از ولادت ظہور محمد کاظم قزوینی کی ہے، اور کتاب الغیبۃ الکبریٰ جو تاریخ غیبت کبریٰ کے عنوان سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے فارسی میں۔ یہ کتاب جو سید محمد صدر کی ہے، یہ کتاب بھی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، مطالعہ اس کا کیا جاتا ہے، مراجعہ کیا جاتا ہے امام کے سلسلے میں، تاریخ الغیبۃ الکبریٰ۔ اس کے بعد امام مہدی موجود موعود، یہ حضرت آقا عبداللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے، اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، جو اویلیبل ہے، دستیاب ہے انٹرنیٹ پہ بھی۔ پرتوی از آیہائے مہدوی، یہ ہمارے زمانے کے پرکار استاد، بہت عظیم استاد، اور مختلف موضوع، خاص کر قرآنی موضوع پہ بہت زیادہ کام کرنے والے مفسر عظیم، جن کی تفسیر نور بہت مشہور ہے، آیت اللہ محسن کراتی، جو میرے استاد بھی ہیں، اور کافی الحمدللہ ان سے کسب فیض کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایران میں بھی ساتھ رہا، کسب فیض کیا متعدد مرتبہ، ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں بھی ان کا کچھ دنوں کا ساتھ رہا۔ آیت اللہ محسن کراتی، میں نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، ان کی کتاب ہے پرتوی از آیہائے مہدوی، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے بررسی احادیث مہدویت ولادت حضرت مہدی، بررسی احادیث مہدویت و ولادت حضرت مہدی، یہ ہمارے استاد، حالانکہ بہت زیادہ عمر نہیں ہے، میرے خیال سے اس وقت 50-55 سال کے ہوں گے، 60 کے اندر ہی ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ پرکار ہیں، اور امام مہدی کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ میں صرف ایک کتاب کا، اس کے علاوہ مثلا لکھتے ہی رہتے ہیں آیت اللہ، وہ آغائے علی اصغر رضوانی ہمارے استاد قوم میں تھے، اور بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کو آشنائی با امامت اور آشنائی با پیغمبر اکرم اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ان کی کتاب اگر دیکھیے گا تو ان کی کتاب کے لیے کم سے کم 2-3 جلسے کا درس چاہیے، ان کی کتابوں وضاحت کے لیے۔ آغائے علی اصغر رضوانی، ان کی یہ کتاب مفصل کتاب ہے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے ان حدیثوں کی بررسی کی جو حدیث مہدویت ہیں، اور ولایت امام مہدی کو بھی ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ باقی دروس، باقی باتیں اگلے جلسے میں آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔